مسجد میں جا کر 5 وقت نماز با جماعت ادا کرو، اس کو کہتے ہیں ورکعوا مع الراکعین۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز با جماعت ادا کرو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گھر میں اکیلے نماز پڑھنے سے مسجد میں آ کر جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تمہیں 27 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں تمہاری نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک نماز با جماعت ادا کی ہے، تمہارے نامہ اعمال میں 27 نمازوں کا ثواب میرا بے نیاز مولا لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، محبت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ حالات کی آگاہی کرنا کہ اگر کوئی پریشان ہے تو چند بزرگ بیٹھ کر اس کی پریشانوں کو حل کرتے تھے، حقیقت کا علم ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی دکھی انسان ہے، بیمار ہے، کوئی پریشان کسی وجہ سے ہے، خدا کے گھر میں آنے کا مقصد یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا، مل بیٹھ کر ایک دوسرے کے درد کا احساس رکھنا، اسی کا نماز محبت۔ خالق کہنا وقولوا للناس حسنا، لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ تلک کلامی کبھی نہ کرو، ایک دوسرے کو برا نہ سمجھو۔ اگر کسی کے اوپر شک آ جاتا ہے یہ برا ہے، اس کے اندر فلاں چیز کی کمی ہے، تو اس کو چاہیے اکیلے بٹھا کر پیار و محبت سے انہیں سمجھا لینا، سب سے زیادہ یہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہمسایہ گیری ایک دوسرے کے، اور نمازیں 5 جمعہ نماز عیدین ہوں، ان کا صرف ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم جمعہ کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، ہم عید کی نماز ادا کرنے جا رہے ہیں۔ موقع کا پتہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے گھر میں 5 ٹائم کیوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ ایک مقصد تھا، ایک دوسرے کے درد کا خیال رکھنا۔ لیکن آج تو کسی کا کوئی علم نہیں ہے، جو ہم خدا کے گھر سے دور ہو گئے، اللہ کی عبادت سے دور ہو گئے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کا قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو خداوند قدوس کے ذکر سے جو روگردانی کر گیا، جو منہ موڑ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا میں ان کی روزی میں کمی کر دیتا ہوں۔ قربان جاؤں، دیکھیں ایمانداری کا دور تھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی عظمت علیہ رسول کے غلام ہیں۔ ہم سائن کو خیال دیکھیں، عظمت علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز ادا کرتی ہیں، نماز ادا کرتے، نماز کے بعد صبح کی نماز ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سلام پھینک کر بھاگ کے چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ میرے آقا کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے فرمایا ابو دجانہ کیا بات ہے کہ نماز میرے پیچھے آپ ادا کرتے ہو پھر جلدی چلے جاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے میرے ماں باپ قربان ہوتے یا رسول اللہ، میرے ہمسایوں کا کھجور کا درخت ہے اپنے گھر میں، اور ان کی دیوار میری دیوار کے ساتھ ہے، اور جب کھجوریں پکی، ساون کا مہینہ تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، اور جب صبح جاتا ہوں تو تمام ان کی کھجوریں جو میری طرف ہیں میرے گھر میں آ پڑتی ہیں، میں جلدی سے جھاڑو اٹھا کے اکٹھا کر کے اپنے ہمسایوں کے گھر میں ڈال دیتا ہوں تاکہ میرا ایک بچہ بھی یہ چیز نہ کھا سکے۔ تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، تو خالق کائنات مالا مال بھی کر دیتے تھے، ایمان کی اور نعمتوں سے مالا مال کرتے تھے۔ ابو دجانہ کا یہ خیال سن کر سرکار فرماتے ابو دجانہ ایسے کرتی ہیں، اس کی قیمت کر لیتی ہیں جو کھجور کا درخت ہے، ٹھیک ہے ان کے گھر میں کھڑا رہے، اور یہ تیرے بچے کھائیں ان کے بچے کھائیں، کوئی بات نہیں، آپ قیمت ادا کر دیں۔ قربان جاؤں، میرے آقا کائنات نے ان کو بلا کر قیمت ادا ہو گئی۔ یہودی اس قیمت میں آ گیا اور رضامند ہو گیا کہ ٹھیک ہے۔ جب اس کو قیمت مل گئی، کوئی یہودی تھا، اب یہودیوں کے کام مسلمانوں میں آ گئے، بڑھ کر ہمارے اعمال ہو گئے، اتنا وہ خیال رکھنے والے۔ سرکار نے قیمت طے کی، یہودی کو پیسہ مل گیا، کہتے تیرے بچے بھی کھائیں گے اور ان کے بچے کھائیں گے، کبھی نہ منع کرنا تاکہ اس چیز سے بچ جاؤ گے۔ قربان جاؤں، میرے آقا کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو تجھے، تیرے کھجور کا درخت تیرا ہو گیا، اب سکون سے نماز ادا کیا کر، اور میرے ساتھ نماز کے بعد دعا بھی مانگا کر۔ اور دوسرے دن وہ بے ایمان ہو گیا، یہودی تھا، پیسے بھی لے لیے، قیمت بھی لے لی، کہتے یہ میرا درخت میں کبھی نہیں دے، اور ان کا ایک حق بھی نہیں بنتا۔
اور وہ تو سرکار کی خدمت یا رسول اللہ وہ تو بے ایمان ہو گیا ہے. سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، خالق کائنات ہمیں وہ چیز دی ہے، آپ چلے جائیں انشاءاللہ جب صبح کو اٹھو گے یہ کھجور کا دودھ تیرے گھر میں ہوگا. قربان جاؤں جب صبح کا وقت ہوا ابو دجانہ کیا ہوتا ہے وہ کھجور کے یہودی کے درس تھا، دیوار بھی تھی قرار بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھو وہ کھجور کا درخت پھر ادھر آ گیا. اس اپنی چیز کو دیکھ کر شرمندہ ہوا، میرے پاک نبی علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر، محبت کو دیکھ کر وہ جب کلمہ پڑھ کے میرے پاک نبی علیہ السلام کا غلام بن گیا. خالق فرمایا قولوا للناس حسنا، زندگی چلی جائے گی ہمیں شور نہ آ جائے تو زندگی کا کیا مزہ. اللہ تعالیٰ کا دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے.